یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو اذیت دینے کی 20 مثالیں، جو آیت اوپر جو ہے تلاوت فرمائی گئی اس سے پہلے، جس میں مسلمانوں کو اذیت نہ دینے کا حکم تھا، تو دین اسلام میں مسلمانوں کو اذیت سے بچانے کا خاص جو ہے حکم فرمایا گیا ہے، اور ناحق ایذا پہنچانا اسلام کی نظر میں انتہائی برا اور قبیح جرم ہے، جس کی سخت سزا مقرر کی گئی ہے۔ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں لوگ اس حوالے سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں، اور مختلف طریقوں سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو ناحق ایذا پہنچاتے اور ان کی ایذا رسانی کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل عطا فرمائے۔ یہاں ایسی 20 مثالیں ذکر کی گئی ہیں جس کے ذریعے عام طور پر مسلمانوں کو ناحق ایذا پہنچائی جاتی ہے، تاکہ مسلمان ان کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے ان برے اعمال سے باز آ کر مسلمانوں کو اذیت سے بچائیں۔ نمبر 1 ہے شادیوں میں شور شرابہ، غل غپاڑہ کرنا اور رات کے وقت آتش بازی کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 2 غلط جگہ پر پارکنگ کر کے گلیوں میں ملبہ وغیرہ ڈال کر اور مختلف تقاریب کے لیے گلیاں بند کر دینا۔ نمبر 3 ہے گلیوں میں کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ کھیلنا، اور خاص طور پر رمضان کی راتوں میں رات بھر ایسا کرنا اور اس دوران شور مچانا۔ نمبر 4 ہے سائلنسر موٹر سائیکل کا نکال کر گلیوں اور بازاروں میں موٹر سائیکل اور کاریں چلانا۔ نمبر 5 ہے گلیوں میں کچرا اور غلاظت ڈالنا۔ نمبر 6 ہے اسٹریٹ کرائم اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں کے ذریعے مسلمانوں کو اذیت دینا۔ نمبر 7 ہے دل شکنی والے الفاظ سے پکارنا، کسی مسلمان بلکہ کافر ذمی کو بھی بلا حاجت شرعیہ ایسے الفاظ سے پکارنا یا تعبیر کرنا جس سے اس کی دل شکنی ہو، اسے ایذا پہنچے، شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اگرچہ بات فی نفسی ہی اپنی طور پر سچی بھی ہو تب بھی جائز نہیں ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ نمبر 8 ہے گھر میں شور شرابہ کرنا اور بلند آواز سے ٹی وی اور گانے چلا کر پڑوسیوں کو تنگ کرنا۔ نمبر 9 ہے پڑوسیوں کے گھر میں تانک جھانک کرنا اور ان کے عیبوں کی تلاش میں رہنا۔ نمبر 10 ہے کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا۔ نمبر 11 ہے عورت کا اپنے گھر سے بھاگ کر اور مرد کا اسے بھگا کر شادی کرنا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں بلا شبہ ایسے لوگ مفسد ہیں، فتنہ پرور ہیں، آبرو ریزی کرنے والے ہیں، فتنہ انگیز ہیں، مستحق عذاب ہیں، شدید وبال کے مستحق ہیں۔ معاذ اللہ اگر ایسی جرتیں جائز رکھی جائیں تو جو عزت اور ناموس جو ہے اس کو بہت صدمہ پہنچے گا۔ کم سے کم اس میں جو ہے وہ شناعت ہے، یعنی جو ہے کوئی اچھی بات اس میں نہیں ہے، اور بلا وجہ شرعی ایذا جو ہے یہ حرام ہے۔ نمبر 12 ہے رشتہ نہ ملنے پر لڑکی والوں کے متعلق اذیت بھرے کلمات کہنا اور داماد وغیرہ کا اپنے سسرال والوں کو طرح سے تنگ کرنا۔ نمبر 13 ہے ساتھ کام کرنے والوں کی چغلیاں کھانا۔ نمبر 14 ہے ساتھ کام کرنے والوں کی کارکردگی ناقص بنانے کی کوشش کرنا اور اسے بلا وجہ ناقص ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 15 ہے ساتھی کو تکلیف یا مصیبت پہنچنے پر خوشی کا اظہار کرنا۔ نمبر 16 ہے ساتھیوں اور ماتحتوں کو حقیر سمجھنا اور ان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرنا۔ نمبر 17 ہے گالیاں دینا، لعنت کرنا، تہمت لگانا اور بہتان لگانا، یعنی گناہ کا جھوٹا الزام۔ نمبر 18 ہے مذاق اڑانا اور مختلف باتیں کسنا، جو بری باتیں ہیں۔ نمبر 19 ہے بدگمانیاں پھیلاتے پھرنا اور بلا وجہ کسی کے پوشیدہ عیبوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا۔ نمبر 20 ہے لوگوں کا مال دبا لینا اور قرض کی ادائیگی میں بلا ضرورت تنگ کرنا۔ تو یہاں 20 مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے مثالیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ ایک دوسرے کو ایذا اور تکلیف دینے سے بچیں۔
اسی طرح مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے بارے میں صحابہ کرام کی زندگی میں، ان کی سیرت میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے سے بہت بچا کرتے تھے۔ دو واقعات جو ہیں وہ ملاحظہ ہو، حضرت عائذ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان، حضرت سلمان، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس سے گزرے جو ایک جماعت میں تھے، تو ان حضرات نے کہا اللہ تعالی عز و جل کی تلواریں اللہ تعالی عز و جل کے دشمن کی گردن میں اپنی جگہ پر نہ گزریں، یعنی اپنی جگہ پر نہ گزریں۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم قریش کے شیخ اور ان کے سردار کے بارے میں یہ کہتے ہو؟ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو اس معاملے کی خبر دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، شاید تم نے ان حضرات کو ناراض کر دیا ہے، اگر تم نے انہیں ناراض کر دیا تو تم پر تم نے گویا اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان حضرات کے پاس آئے اور فرمایا کہ میرے بھائیوں، کیا میں نے تم کو رنجیدہ ناراض کیا؟ انہوں نے کہا اے میرے بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں نے رات کو یہ آیت والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، یعنی جو اذیت دیتے ہیں مسلمان مردوں اور عورتوں کو، جب یہ میں نے پڑھی تو میں بہت ڈر گیا، کیونکہ خدا کی قسم میں مسلمانوں کو مارتا ہوں اور انہیں جھڑکتا ہوں۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے ان سے عرض کیا یہ امیر المومنین، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، آپ تو محض معلم ہیں، استاد ہیں اور نظام کو قائم کرنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔